बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के 5वें उसूल पर बात करेंगे। हमने 40 रूल्स ऑफ लव को डिस्कस करना शुरू किया था। आज 5वें उसूल को देखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं आपके सामने पस मंज़र रखूँगा थोड़ा सा इस रूल का कि ये रूल उन्होंने कहाँ कहा, कब कहा, क्यों कहा, किसको कहा, और पहले रूल की अंग्रेज़ी आपके सामने रखूँगा, उर्दू तर्जुमा फिर करूँगा, और फिर इस रूल पर जो भी डिस्कशन बनती है मेरे तालिब इल्माना फ़हम के मुताबिक वो आपके सामने करूँगा। सबसे पहले जो है वो पस मंज़र जान ले। मैंने आपको बताया था कि शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को एक ख्वाब आया था कि आप समरकंद से बुखारा चले जाएँ और बुखारा में एक दरवेश खाना है, वहाँ पे मुकीम हो जाए। वहाँ पे आपको एक कंपेनियन का पता चल जाएगा। कंपेनियन चाहिए होता है शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को इस मकसद के लिए कि उन्होंने अपनी 40 साल ज़िंदगी में जो भी सीखा वो किसी ऐसे शख्स को दे जो कि बाइलम हो और शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के इल्म का जो है वो हकदार हो और मुस्तहिक हो। ऐसे नहीं कि बस मुँह उठा के किसी भी बंदे को उन्होंने अपना कंपेनियन बना लिया, नहीं, ऐसे बंदे को जो इसके इल्म को पहले ग्रैस्प कर सके, अंडरस्टैंड कर सके और फिर पूरी दुनिया में फैला दे। तो इसी की तलाश में आए होते हैं बुखारा में एक दरवेश खाने में ये 9 महीने गुजार देते हैं। इन 9 महीनों में दरवेश खाने का जो मास्टर होता है ना, उसका नाम होता है बाबा ज़मान। वो शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को ऑब्ज़र्व करते हैं और वो ये ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि ये बंदा जो है ये आम दरवेशों वाला नहीं, आम दरवेशों जैसा नहीं है। इसकी हरकतें जो है ये मुख्तलिफ़ है, इसकी आंखों को देखो आप तो ये मुख्तलिफ़ है। बाबा ज़मान कहते हैं कि मैंने शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि जो लोग हम जो इल्म सिखाते हैं, जो लोग उसको सालों में सीखते हैं, महीनों में सीखते हैं, शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने उसी इल्म को दिनों में और हफ़्तों में सीख लिया। इसके बरक्स वो बताते हैं कि शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह जो है वो एक उस पंछी की तरह है ना, जिसको आप पिंजरे में कैद करो तो वो बहुत परेशान हो जाती है वो पंछी। तो शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को जिस तरह हमने इस दरवेश खाने में हम इसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं और ये वक्त बसर कर रहा है, मजबूरी के तहत वो बसर कर रहा था क्योंकि उनको तो कंपेनियन चाहिए था और उन्हें ख्वाब में आया था कि यहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई आपका कंपेनियन कौन है। तो शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह दरवेश खाने में उसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिस तरह एक पंछी जो है एक पिंजरे में कैद होती है। बाबा ज़मान शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये भी कहते हैं कि मैं इनको कभी देखता हूँ, कभी जानवरों पर गौर कर रहे होते हैं, कभी परिंदों को देख रहे होते हैं, तो कभी चिविंटियों को और दीगर हशरात में मस्त रहते हैं और मगन रहते हैं, इनको देखते रहते हैं, इन पर गौर करते रहते हैं। तो कभी मैं देखता हूँ कि भाई अच्छा, इनको जब मैं शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को जब मैं नेचर में मगन देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये तो किताबें इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस दिन मेरा ये ख्याल बनता है, ये तसव्वुर बन जाता है, अगले दिन मैं उनको एक किताब में ऐसे गर्क देखता हूँ कि मुझे लगता है भाई कि इनकी तरह कोई किताब कोई पढ़ नहीं सकता, इनकी जितनी किताबें कोई नहीं पढ़ सकता। तो इसी कश्मकश में बाबा ज़मान गए हैं शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के करीब और उनसे पूछा है कि क्या माजरा है, कभी आप किताब पढ़ते, कभी नहीं पढ़ते, कभी हफ्तों के लिए नहीं पढ़ते तो कभी महीनों के लिए पढ़ते रहते हैं, ये क्या किस्सा है। तो शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात कही कि वन शुड कीप द इंटेलेक्ट सेटिस्फाइड एंड येट बी केयरफुल नॉट टू स्पॉइल इट। कि भाई अपना जो जहन है ना, इसको आप मुतमईन रखें, इसको ग़िज़ा देते रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कूड़ा करकट और कबाड़ इसमें डालना शुरू कर दे, इसको ख़राब होने से, स्पॉइल होने से बचाए। और उन्होंने आगे ही कहा कि इसी आपने जो बात मुझसे कही है, इस पे एक रूल अप्लाई होता है और रूल जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। रूल की अंग्रेज़ी आपके स्क्रीन पर आ रही होगी। इंटेलेक्ट एंड लव आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स। इंटेलेक्ट टाइज पीपल इन नॉट्स एंड रिस्क्स नथिंग, बट लव डिसॉल्व ऑल टेंजल एंड रिस्क्स एवरीथिंग। Intellect is always cautious and advises beware too much ecstasy, whereas love says, oh, never mind, take the plunge. Intellect does not easily break down, whereas love can effortlessly reduce itself into rubble. But treasures are hidden among ruins, a broken heart hides treasures.
اب اس کا اردو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ انٹلیکٹ اینڈ لو آر میڈ آف ڈفرینٹ مٹیریل. جو ذہن ہے اور جو قلب ہے وہ مختلف چیزوں سے بنا ہوا ہے. ان کا اسٹرکچر الگ ہے, ان کے کام کرنے کا طریقہ الگ ہے. انٹلیکٹ ٹائز پیپل ان ناٹس اینڈ رسک نتھنگ. جو ذہن ہے وہ لوگوں کو جکڑ کے رکھتا ہے اور رسک لینے نہیں دیتا. لیکن جو بٹ لو ڈیزالوز آل ٹینشنز اینڈ رسک ایوری تھنگ. لیکن جو محبت ہوتا ہے, جو عشق ہوتا ہے یا جو قلب ہے, وہ آپ کو رسک لینے پر اکسائے گا کہ بھائی رسک لو. اور جو یہ عشق ہے نا وہ کیا کرتا ہے کہ ساری پیچیدگیاں ختم کر دیتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ بھائی ٹیک دا واک. انٹلیکٹ از آلویز کاشیس اینڈ ایڈوائزز بیویئر ٹو مچ ایکٹسی. جو ذہن ہے وہ آپ کو ہمیشہ کہے گا کہ احتیاط برتو اور آپ کو کہے گا کہ بہت زیادہ سرمستی اور ولولہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ویئر از لو سیز اوہ نیور مائنڈ ٹیک دا پلنج. جبکہ قلب, دل, عشق, محبت یہ آپ کو کہے گی کہ بھائی ہاں جاؤ, قدم بڑھاؤ, اور آپ کو کہے گی کہ کودو بھائی, دریا میں کودو, چھلانگ لگاؤ, شروع کرو کام کو. انٹلیکٹ ڈز ناٹ ایزیلی بریک ڈاؤن. جو ذہن ہے وہ کسی کے لیے قربانی نہیں دیتا اور ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتا کسی اور کے لیے. ویئر از لو کین ایفرٹلیسلی ریڈیوس اٹ سیلف انٹو ربل. جبکہ جو دل ہے وہ اپنے آپ کو ریڈیوس کر سکتا ہے, وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے, وہ قربانی دے سکتا ہے دوسرے کے لیے. بٹ ٹریجر آر ہڈن امانگ روئنز. اور جو خزانے ہوتے ہیں وہ کنڈرات میں ہوتے ہیں. اے بروکن ہارٹ ہائڈس ٹریجر. جو ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے وہ اپنے اندر بہت سے خزانے لیے ہوا ہوتا ہے. اب اس کی تفسیر میں جاتے ہیں, ذرا چھوٹا سا تفسیر کرتے ہیں, بس پھر اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. اس رول میں شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ میرے فہم کو مطابق یہ کرتے ہیں کہ انٹلیکٹ کو پس درجے پر لے کر لاتے ہیں اور قلب کو بلند درجے پر لے کے چلے جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا یہ جو ذہن ہے نا یہ ہمیشہ آپ کو لمٹ کرتا رہے گا. یہ آپ کو کہے گا کہ بھائی اگر آپ کے پاس 1000 روپے ہیں اور آپ کا دل کرے کہ بھائی 500 روپے صدقہ دو, تو ذہن کہے گا کہ نہیں صدقہ کرنے کی ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے, تمہیں تو خود پیسوں کی ضرورت ہے. تم اگر 500 دے دو گے, 500 تمہارے پاس آ جائیں گے, وہ ایک دن میں ختم ہو جائے گے, تم روڈ پہ آ جاؤ گے. تو یہ آپ کو لمٹ کرے گا. ذہن آپ کو یہی کہے گا کہ بیویئر ٹو مچ ایکٹسی. جو ہے اپنے چادر دیکھ کے پاؤں پہ لاؤ, یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو بڑے لوگ کہتے ہیں, تمہارے پاس تو ریسورسز ہی نہیں ہیں, تم کیسے کرو گے, ایک دن کرو گے پھر تم نہیں کر پاؤ گے, یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. ذہن لمٹ کرتا رہے گا. جبکہ جو دل ہے وہ آپ کو کہے گا کہ ٹیک دا واک, ٹیک دا پلنج. دل آپ کو کہے گا کہ یہ عشق نہیں آسا, اتنا سمجھ لیجئے, بس ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تو بس میں ڈوب کے جاتا ہوں, میں ڈبکی لگاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. دل آپ کو جو ہے وہ رسک لینے پر اکسائے گا. جبکہ ذہن جو ہے وہ لمٹ کرتا رہتا ہے اور آپ کو کہے گا کہ ڈونٹ ٹیک رسک بیٹا, چادر دیکھ کے پاؤں پہ لاؤ. تو اور آگے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کنڈرات ہوتے ہیں نا اس میں ہی خزانے چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اب خزانوں سے مراد ایک تو ریئل میں خزانے پیسے بھی مراد ہے, اور خزانوں سے علم بھی مراد ہے. مطلب جو کنڈرات ہوتے ہیں اس میں آپ جاؤ تو وہ کنڈر کیوں بنا, تو اس میں ایک لیسن ہوتا ہے. اور اکثر ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ پرانے جو علاقے ہیں جو کنڈر بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں لوگ ہوتے تھے, تو انہوں نے اپنے زیور وغیرہ جو ہے انہی اپنے گھر میں کوئی جگہ کھودی تو وہاں پہ خزانے رکھ کے چھوڑ کے چلے گئے. تو کنڈرات میں خزانے بھی ہوتے ہیں, لیکن علم کی طرف زیادہ اشارہ ہے کہ وہاں پہ علم بھی ہوتا ہے. وہاں کی آپ ہسٹری جانو, وہاں کے لوگوں کے بارے میں پڑھو, تو علم ہے بھائی یہ. اور آگے یہ آخر میں بتاتے ہیں کہ اے بروکن ہارٹ ہائڈس ٹریجر. جو ایک ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے نا یہ اپنے اندر جو ہے بہت سارے خزانے لیے ہوئے ہوتا ہے. کیونکہ ٹوٹا ہوا دل کیا کرتا ہے کہ یہ قربانی دی ہوئی ہوتی ہے, اس نے یہ کسی اور کے لیے ٹوٹ چکا ہوتا ہے, صبر کر رہا ہوتا ہے, یہ ایک بڑے مقصد کے لیے جو ہے جی رہا ہوتا ہے ٹوٹا ہوا دل. اور ٹوٹا ہوا دل جو ہے وہ میچور ہوتا ہے, اس نے بہت ساری چیزیں لرن کی ہوتی ہے. تو ٹوٹے ہوئے دلوں سے نکلتی ہوئی دعا عرش کو بھی ہلا دیتی ہے, آپ نے سنا ہوگا. اور ٹوٹے ہوئے دلوں کے جو مالک ہوتے ہیں ان سے آپ بیٹھو تو آپ کو لگے گا کہ یہ بہت گہرے لوگ ہیں, انہوں نے بڑا کچھ دیکھا ہے زندگی میں, یہ بڑے اللہ والے لوگ ہیں. اور جس طرح لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. میرے بیٹے نماز پڑھا کر, اچھے کاموں کی طرف لوگوں کو بلا, برے کاموں سے لوگوں کو منع کر, اور صبر کیا کر اس پر جو تجھے پہنچے. یہ جو کام تو کرے گا نا, ان ذالک من عزم الامور, یہ بڑے کاموں میں سے کام ہے. تو اس میں صبر بھی ایک بڑا کام ہے. تو ٹوٹا ہوا دل جس کا ہوتا ہے وہ بڑا کام کر رہا ہوتا ہے, اس نے بہت بڑا کام کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا دل ٹوٹ گیا ہے اور پھر بھی مطلب آپ جی رہے ہو, صبر کر رہے ہو, یہ بہت بڑا کام ہے. تو اس کے ساتھ آپ بیٹھو گے تو وہ جو خزانے وہ اپنے دل میں لیے ہوئے ہوتا ہے نا, وہ آپ کو بھی اس میں سے کچھ مل جائے گا.
ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس رول میں بیچ میں ایک اور بات کی ہے کہ جو ذہن ہوتا ہے نا یہ دوسرے کے لیے قربانی نہیں دیتا، لیکن جو دل ہوتا ہے یہ قربانی دے دیتا ہے. ذہن نہ ریشنلائز کرے گا چیزوں کو کہ اس دوست نے تو کل تمہاری مدد ہی نہیں کی تھی، آج یہ تجھ سے مدد مانگ رہا ہے، مت کرو اس کی مدد. دل کہے گا کہ نہیں دوست، اس نے نہیں کی تھی، میں تو کروں گا. اگر اس نے نہیں کی اور میں نے بھی نہیں کی، یہ تو بدلہ ہوا. اس نے میرے ساتھ برا کیا، اس نے میری مدد نہیں کی، میں کروں گا. یہ اسلام ہے. یہ دل ہے. دل میں روح ہوتی ہے، روح میں اللہ کی معرفت ہوتی ہے، وہ ہمیں اکساتی ہے دوسروں کی مدد پر. یہ تھا آج کا رول شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا 5واں رول. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں 6واں رول آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. انہی باتوں کو اپنے لیے آسان بنائیں، ریشنلائز کریں، ان کو سوچیں، ان پر ان کو انٹرنلائز کریں تاکہ یہ آپ کی یہ باتیں جو ہے اتر جائے اندر. تو پھر کیا ہوگا کہ ان باتوں سے نا آپ کے زندگی میں ایک میننگ فل چینج بھی آئے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.